بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آدمی تقوی سے عزت پاتا ہے اور اسے دین سے شرافت ملتی ہے۔ آدمی کی مروت اور مردانگی عمدہ اخلاق ہیں۔ بہادری اور بزدلی خدا داد صفات ہیں۔ بہادر آدمی تو ان لوگوں کی طرف سے بھی لڑتا ہے جنہیں جانتا ہے، اور ان کی طرف سے بھی لڑتا ہے جنہیں نہیں جانتا، اور بزدل آدمی تو اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ دنیا والوں کی نگاہ میں عزت مال سے ملتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تقوی سے ملتی ہے۔ تم کسی فارسی اور عجمی آدمی سے صرف تقوی کی وجہ سے بہتر ہو سکتے ہو، عربی ہونے کی وجہ سے نہیں۔ دوستو، تقوی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تقوی کے معنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے عذاب کا خوف ایسے دل میں بیٹھ جائے کہ گناہ کا کرنا مشکل ہو، خود بھی گناہ سے وحشت ہو، اور کسی مسلمان کو گناہ میں مبتلا دیکھ کر دل کڑے، غم ہو اور آنسو بہیں۔ اس تقوی کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کے بہت ہی بڑے وعدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کے لیے راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ انسان نیکی تو کر لیتا ہے، لیکن شیطان گناہوں میں مبتلا رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ والدین کے انتقال کے بعد مال کی تقسیم سے شیطان روکتا ہے کہ بہن بھائیوں میں مال تقسیم مت کرو۔ اب نیکیاں تو ہو گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے حکم سے شیطان نے رکوا دیا۔ مگر جب تقوی کی دولت حاصل ہو جائے گی تو انتقال کے فوراً بعد میت کی ملکیت میں جو کچھ ہے، سوئی دھاگے سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک تقسیم کرنا آسان ہوگا۔ قرض لے کر وقت پر ادا کرنے کی فکر سوار ہوگی، معاملات میں صفائی کی فکر ہوگی، اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا آسان ہوں گے۔ شادیوں میں فضول خرچی اور بے پردہ عورتوں کا باہر پھرنا مشکل ہوگا۔ یہ سب تقوی کی دولت سے حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو تقوی اختیار کرنے والا بنائے، اور اس کے ایک ایک حکم کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔